ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا نبی کا آپ جیے میں روک رہا ہوں یہیں پہ بات حسین مٹی پہ مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے لیکن بہنوں کے سامنے غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا ربیع الاول ہے ایام عزا کے آخری دن ہے بندے اپنے مذہبوں میں ہر چیز حق ہے بندے اپنے مذہبوں پہ جیو یار ہمیں کوئی بحث نہیں ہے لیکن میں نے محسوس کیا ہے کبھی کبھی دوست اظہار بھی کرتے ہیں اور کچھ ذہن میں ہی لیے پھرتے ہیں کہ یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی واقعہ کربلا ہو گیا چلو محرم کے مہینے میں 10 محرم تک آپ یاد کر لیں لیکن یہ تو سارا سال ہی روتے رہتے ہیں چاند کوئی مہینہ کوئی وجہ تو بہت ساری ہے لیکن ایک وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کے ان علاقوں کی نا بہت ساری فیملی ہیں جو بیرون ملک سیٹل ہو گئے اور کئی ایسی فیملی ہیں جنہیں 4 6 سال بچوں کو یہاں لانے کا موقع نہیں گجرات کی کوئی فیملی 4 سال بعد اپنے گجرات شہر میں آئے کیا اس گھر کی بیٹی گجرات پہنچ کے پوچھتی ہے کہ اماں یہ شہر کون سا ہے اور میں سمجھا شاید نہیں سکا مسلمان اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا وہ نانکے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے اللہ میرا جانتے آپ گواہی دیں گے اس بات کی اللہ نہ کرے جو ہمارے بچے پاکستانی پردیش میں مالک سب کی حفاظت فرمائے لیکن موت سے کوئی گھر بچا اللہ نہ کرے کسی کو پردیش میں موت آ جائے نا میں آنا جانا ہمارا بھی رہتا ہے عمران بھائی بھی جاتے ہیں یہ وہاں پہ لوگ اگر وہ بندہ خود مطلب وہ نہ ارینج اس کے گھر والے کر رہے ہو اکیلا وہاں پہ اور ڈیتھ ہو جائے تو بندوں کی کوشش ہوتی ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ وطن پہنچے اپنے ملک پہنچے کیونکہ گھر والوں کی کوشش ہوگی بچہ ہمارا ہمارے قبرستان میں دفن ہم نہ روئے ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھا دے جو پیکے قبرستان میں دفن ہو شاید میں سمجھا نہیں سکتا آپ کا مذہب جو بھی ہے میں آپ سب کا مہمان ہوں میرے بندے ہاتھ ہے پیکا شہر تو علی کی بیٹی کا مدینہ تھا یہ شام میں قبر کیسے بنی مالک آپ کو یا اللہ ہمیں موت نہ دینا جب تک سیدہ کی نگری نہ دیکھے آمین کہا کرو آمین کرلایا بھی کرو ان کے غم میں جب تیرے گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو تیرے چھٹے مولا کا فرمان جو ہے نا اس کا مستحق آپ بن جاتے ہیں امام نے پہلے اپنی پیشانی مٹی پہ سجدے پہ رکھی اور پھر رخسار دایاں مٹی پہ رکھ کے تمہارے امام نے کہا تھا میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتے وہ شہر بھی موجود ہے وہ گلیاں بھی موجود ہیں تفصیلی مسائل بھائی بھی موجود ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ میرے بعد ان کا خطاب ہوگا میں صرف ایک اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کروں بی بی نے کرم کیا میں 9 سال کیونکہ جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں شاہ جی 9 سال ہم کسے بتائیں یار 9 سال 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گرد میزائلوں سے لڑتے رہے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ ہمیں قصور تو بتاؤ یار 9 سال بی بی کا ملک 7 سال میں مسلسل 40 میں نے بادشاہ حسین کا مالک آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میں ہر سال 40 پہ جاتا رہا جنگ سے پہلے کی بات دوست پوچھتے تھے جی زیادہ لوگ تو 40 حسین کا کرنے کربلا جاتے آپ شام کیوں جاتے
مسلسل 7 سال بیوی نے مہربانی، جنگ سے پہلے کی بات کر 2000 اب مجھے یاد نہیں 9 یا 8 میں نے کہا یار میں ہمارا کلچر مجھے یہاں لے آتا، کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا ہمارے یہاں بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کو تب نا جی علی عمران جی 19 سفر جنگ کے بعد پھر وہاں کی صورتحال بدل گئی. 19 سفر کو پاکستانی سب سے زیادہ پاکستان سے ماتمی ہوتا تھا. مالک میرے ماتمیوں کی حفاظت فرمائے. بازار شام پیک ہوتا تھا جی. بازار شام وہ سوق حمیدی جہاں سے اسے گزارا گیا جس کے لہجے کو علی جیسا باپ ترسنا تھا کہ کبھی تو میرے سامنے بولے گی. شرم و حیا کی ملکہ، ڈرتے ہوئے لفظ کہے نہیں جاتے. ماحول ایسا بن گیا تھا، ایسا ماحول کہ اگلے بدماش راستہ نہیں دیتے تھے، پچھلے بدماش رکتے نہیں. مجھے معاف کرنا سوق حمیدیہ جسے بازار مالک آپ کو لے جائے. اب بہت ساری پابندیاں ہیں. تب جب ہم گئے تو 19 سفر مخصوص تھا بازار شام کا پرسہ. میری قوم کے جب نوحہ خان نوحہ پڑھتے ہیں یا مصائب ذاکر یا ہم جیسے خطیب تو صدیوں پرانی بات ہے، لیکن آپ کے قرآن کی آوازیں پورا پنڈ سوچتا ہے. لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کا نقصان کیا ہوا. اور جو پرسہ ہو ہی اس بازار وہاں عالم کیا ہوگا. علی عمران جی وہ پنجابی کا نوحہ مومنین کو بہت یاد ہے، آپ کے بھی ذہن میں. میں نے پہلی دفعہ وہیں پہ سونا، میں وہ فقرے بھول نہیں سکا بازار شاہ. اور میں بھول اس لیے نہیں سکا کہ ہمارا جو پنجاب ہے نا جی، یہاں پہ برادریوں کی اللہ نہ کرے کئی جگہوں پہ دشمنی ہے، قتلوں تک چلی جاتی ہے. اور جب علاقے کے منصب پنچایت درمیان میں آتی پھر کئی قتلوں کی صلح بھی تو ہوتی. مقتول کے وارث صلح میں یہ ضرور لکھتے ہیں معاف راہ للہ کر رہے ہیں، لیکن قاتل ہماری گلی سے زندگی. وہ نوحہ یہ تھا سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر اکبر بھرادہ قاتل عابد دا ہم سفر. اللہ مان یہ پنجابی نوحہ کیا قیامت کا پرچہ. 1 منٹ میں مصائب میں اس سے زیادہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں. بس یہی سن جو میں نے وہاں پہ دیکھا. آگے ماتم قیامت کا ماتم، زمین کانپ رہی تھی بازار شام میں جیسے زلزلہ ہوتا ہے، اتنا ماتم. یہی نوحہ گروپ نوحہ خانوں کا، ان کے پیچھے جو میری تمہاری بیٹیاں بہنیں ہماری زیارت پہ جاتے وہ اس بازار سے گزرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا پرسہ ہوتا ہے جب بیبیاں سوچ رہی ہوں گی یہیں کہیں سے گزری تھی. انتہا پرسے کی، انتہا ماتم کی. یا بازار شام وہی نسلیں، وہی حرامی لوگ. سید مجھے معاف کریں گے سادات ہونا چاہیے میری جان، بہانے سے حرام زادے نا ان کے بازار کے شامی لوگ بہانے سے ہماری مستورات میں سے گزر کے ادھر چلے جاتے. پردیس دا شام روایت پوری کرتے تھے. ادھر سے کبھی ادھر. انہوں نے کوئی 2-3 دفعہ ایسے کیا، 15-20 ماتمیوں نے ماتم چھوڑا. اور جدھر ہماری بیبیاں تھی نا مستورہ، انہوں نے گھیرا بنایا، بیبیوں کو پردہ سار دے. اس وقت مجھے بی بی زینب کی غریبی بڑی یاد آئی. میں نے کہا بی بی اس بازار میں تیری نکرانیوں کو پردہ مل گیا ہے، تیرے پردے بنانے والا عابد بیمار تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا